बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि बेंच बनाने वाली कमेटी में शामिल हैं, जो ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हुए और जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत हुई इस कमेटी में, बेंचेस की तश्कील के मामले पर एक बड़ी जो तब्दीली है वो सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और एक ऐसा जज जो कि किसी भी अहम मुकदमे में शामिल नहीं हो पा रहा था, उसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा उसके आगे फिक्स हो चुका है। तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर भी एक अहम मामले के ऊपर बड़े सवालात उठ चुके हैं कि क्या चीफ जस्टिस साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तो ये, दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ही एक बड़े मिशन में नाकाम हुए हैं। कैसे नाकाम हुए हैं, क्यों कर नाकाम हुए हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जिनके हवाले से फैसला आया जी कि उनकी बरतरफी दुरुस्त नहीं थी और उनको मरात वापस दी जाए, उनको अधूरा इंसाफ मिला है। काजी साहब उन्हें भी मुकम्मल इंसाफ देने में नाकाम रहे हैं। कल से ये हेडलाइंस चल रही हैं, टीवी चैनल से भी बताया जा रहा है कि बड़ा एक फैसला सामने आया और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं उनकी बड़ी जीत हुई है। लेकिन असल में जो उनका मुकदमा था, उससे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से आप कहें कि वो मामला पसे पुश डाल दिया गया। ये क्या हुआ है जी, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको खबर जो मैं देता चलूँ जी, कि जो बेंचेस की तश्कील वाली कमेटी है, उसमें जब तब्दीली हुई है तो बेंचेस की तश्कील में भी बड़ी तब्दीली सामने आई है। वो कैसे जी, फौजी अदालतों से रिलेटेड जो केस था वो बिल आखिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यानी कि जो सिविलियंस थे उनका फौजी अदालतों में जो ट्रायल था। अच्छा, इसमें यह हुआ है जी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो खुद बेंच से अलहदा हो गए थे, और ये 6 रुकनी बेंच था और किसी एक और जज को इस बेंच में शामिल किया जाना था। तो अब क्या हुआ है जी कि जस्टिस शाहिद जो हैं वो इस बेंच के अंदर शामिल हो गए हैं। 6 रुकनी बेंच है और ना सिर्फ वो बेंच में शामिल हुए हैं, बल्कि ये जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। 25 तारीख को इस केस की जो समाअत है वो होगी, यानी कि 25 मार्च आप इसको कह लें कि मंडे वाले दिन ये जो केस है फौजी अदालतों वाला, ये बिल आखिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अब इस बेंच की जो सरबराही है वो करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद। अब जस्टिस शाहिद वहीद वो जज हैं जिन्हें अभी इस बेंच में शामिल किया गया है। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादात जो है वो भी बेंच में शामिल होंगे। अब जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता 6 माह से आप कह लें कि कोई भी अहम बड़ा नोयत का जो मुकदमा है उसमें जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा नहीं रहे। यानी कि 6 माह हो चुका है इस चीज़ को, और 6 माह ही हो गए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाए हुए। और अब वो इस बेंच में शामिल हुए हैं, और तब शामिल हुए हैं जब जस्टिस सरदार तारिक रिटायर हुए हैं और उसके बाद जो कमेटी थी उसमें तब्दीली आई है। यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के होते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2-1 से, अगर फैसला आता भी 3-0 से भी हो सकता है, लेकिन 2-1 से ही फैसला था, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस सरदार तारिक जो है वो दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर होते थे हर मामलात के ऊपर, और बिल्कुल शाना बशाना एक दूसरे के थे। तो अब उनकी तब्दीली के साथ ये हुआ है कि जो एक होल्ड है, आप कहें कि अब बिल्कुल वन साइडेड डिसीजंस नहीं है। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है, और वो जैसे शाहिद वहीद जिनको कोई बड़ा मुकदमा नहीं मिला था, इस तब्दीली के बाद ये बड़ा मुकदमा उनको मिला है, और इस मुकदमे में जो बेंच बनाया गया है उस बेंच में वो शामिल हैं। अब इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल किया जा रहा है, वो ये कि आखिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो खुद क्यों इस बेंच में शामिल नहीं हो पा रहे। इतना बड़ा केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस है, और चीफ जस्टिस साहब बेशक वो इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो है वो फैसला ये दे दें कि बिल्कुल ट्रायल हो सकता है, ये फैसला दे दें, जो भी मर्जी फैसला दे दें, लेकिन एटलीस्ट वो इस बेंच में शामिल होने चाहिए। तो आखिर क्यों चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस बेंच में बैठने से रिलेक्टेंट हैं, ये क्वेश्चन जो हैं वो उनके ऊपर उठ रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्हें भी
چیف صاحب نے جب پہلے بینچ بنایا تھا تو اس بینچ میں ان 2 ججز کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اس حوالے سے صدیق جان صاحب ہیں, انہوں نے حسنات ملک صاحب کے بیان کو ٹویٹ کیا ہے. حسنات ملک بھی سینئر سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں اور صدیق جان بھی آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ملٹری کورٹ والے بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو شامل نہیں کیا تھا. یہ جسٹس سردار طارق کا نام اس وجہ سے آیا کیونکہ اس وقت کمیٹی میں جب ریٹائر نہیں تھے یہ تو یہ بھی شامل تھے, اور ظاہر سی بات ہے یہ چیف جسٹس اور سردار طارق مسعود جس سائڈ پر یہ ہوں گے وہی کمیٹی کا فائنل فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے ان 2 ججز کو شامل نہیں کیا تھا اور جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں بینچ بنا کر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی تھی. جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو بینچ میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے موقف بہت واضح ہے. یعنی کہ کیا ان کا موقف بہت واضح ہے سے مراد کیا یہ کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں, یا جسٹس اجاز الاحسن کی سربراہی میں جس 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا ٹرائل, تو یہ 2 ججز بھی اسی حق میں تھے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو یہ بڑے سیریس کوسچنز ہیں جو کہ اس وقت اس بینچ کے اوپر جو کہ اس وقت بنایا گیا تھا اس پر اٹھ گئے ہیں. بہرحال اب بینچ چونکہ ایک جج نے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی اور پھر ایک جج کو شامل کیا جانا تھا تو وہ جسٹس شاہد وحید کو شامل کیا گیا ہے. تو بہرحال جی یہ کچھ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں. اور پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی حسنات ملک صاحب نے کہا ہے جی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کیس کو سننے والے بینچ کی سربراہی خود کرنی چاہیے تھی, چاہے ٹرائل کو درست قرار دے دیتے. اب یہ کیا بات ہے, ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ درست ہی قرار دے دیں لیکن وہ خود شامل ہوتے اس کے اندر, تو کیا جو ہے وہ اس طرح کی بھی کوئی صورت نکل سکتی تھی کہ وہ درست قرار نہ دیتے. یعنی کہ اس چیز کے اوپر بھی اب ایک کوسچن اٹھ گیا کہ اگر وہ شامل ہوتے تو کیا وہ اس کو درست ہی انہوں نے قرار دینا تھا, وہ اس کو غلط قرار نہیں دے سکتے تھے, اور وہ بیٹھے نہیں کہ اگر وہ درست قرار دے دیں تو پھر ان کے اوپر بھی کچھ بہت سارے سوالات ہیں وہ اٹھ جائیں گے. تو بہرحال یہ ڈھکی چھپے ہوئے الفاظوں میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ اس کے اندر کہہ دی گئی ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے جی دوسری امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ آپ کو میں دیتا چلوں جی کہ کون سا وہ مشن تھا جس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. ایک تو یہ جی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا اس کیس کے اندر جو میری اسیسمنٹ تھی, آبزرویشن تھی, جو ہم نے کیس کو سنا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار جو کیس میں جس طرح سے چیزوں کو کچھ گھما پھرا کر اس معاملے پر لے کر آ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید یا بریگیڈیئر رامے جو ہیں ان کے اوپر معاملہ آیا اور ان کو کسی طریقے سے معاملے میں بلایا جائے, اور ایون کہ نوٹسز بھی ان کو جاری ہوئے. سماعت کے دوران ہی جب سارا کیس جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل نے سامنے رکھا تو اس پر چیف صاحب نے یہ کہا بھی کہ اس کیس میں تو آپ نے جن کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, کیونکہ اس میں بنیادی طور پر الزامات یہی لگائے تھے جسٹس شوکت صدیقی نے کہ جنرل فیض حمید یا جنرل رامے جو ہیں یہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا جی کہ آپ مریم نواز اور نواز شریف کو ضمانت نہ دیں نہیں تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جی کہ آپ نے جن پر الزامات لگائے ان کو تو آپ نے فریق ہی نہیں بنایا, تو آپ ان کو فریق بنائیں. اچھا یہ کیس کی پروسیڈنگ اور پھر اس کیس کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اس میں جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, جنرل بریگیڈیئر رامے اس وقت کے ان کو بالکل کلین چٹ دی گئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا, لیکن یہ تھوڑی پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ سن لیں. اچھا اس میں جی اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کو آپ فریق بنائیں, اور جب فریق بنایا گیا تو اس میں جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے بریگیڈیئر رامے جو ہے ان کو تو نوٹس ہوئے تھے, لیکن جنرل باجوہ کو آرمی چیف جو اس وقت کے تھے ان کو نوٹس نہیں ہوا, کیونکہ الزامات میں یہ تھا کہ آئے تو وہ دونوں تھے, جنرل باجوہ صاحب تو نہیں آئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ آرمی چیف تھے تو ان کے اگر نیچے کمانڈ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو ان کو بتائے بغیر تو نہیں ہو رہی تھی. تو اس پر چیف صاحب نے کہا تھا جی کہ اگر آپ کچھ الزام لگا بھی رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ان کا کوئی اس میں ایسا نہیں ہے تو ان کو ہم نوٹس نہیں کر سکتے. تو ایک تو اس چیز میں وہ ریلیکٹنٹ نظر آئے تھے. پھر دوسرے نمبر پر یہ کام انہوں نے کیا تھا کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا وہ تو اس میں آپ کے پاس نہیں آئے تھے تو ان کو ہم نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف وہ عمران خان صاحب کو نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اگر نواز شریف اور مریم نواز کو آپ نے ضمانت نہیں دینی تھی
تو اس وقت الیکشن بھی تھے اور اس کا جو فائدہ تھا وہ 2018 کے انتخابات میں کسی کو دیا جانا تھا یا ہو سکتا تھا، اور ان انتخابات کے نتیجے میں پھر کون وزیر اعظم بنا، اور پھر انڈائریکٹلی گھما پھرا کر عمران خان تک معاملے کو لے کے آئے کہ ان کو بھی فریق بنایا جائے اور ان کو بھی ہم اس میں جو نوٹس ہیں وہ کریں۔ تو ایک طرف جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے اس میں کیا ریمارکس اور آبزرویشنز تھی چیف صاحب کی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا آبزرویشنز تھیں کہ گھما پھرا کر ازمپشنز کی بیس پر اچھا ایسا ہوا تو پھر ویسا ہوا تو پھر ان کو بھی بنانا چاہیے تھا۔ لیکن شوکت صدیقی صاحب کے جو وکیل تھے حامد خان، انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس میں وہ نہیں لیا سٹینڈ کہ ان کو بنائے۔ پھر چیف صاحب غصے میں بھی آئے اور کہا جی کہ آپ سارے یہ امارات اور پینشنز کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ٹونٹ سا انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس میں کیا تھا۔ تو بہرحال جی اس میں یہ نظر آیا کہ چیف صاحب جو ہیں، جو میری اسسمنٹ تھی وہ جنرل فیض حمید بریگیڈیئر رامے اس وقت کے جو ہیں ان کو بھی لانا چاہتے تھے، اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ویسے بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چیف صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا غصہ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں عمران خان اور جنرل فیض حمید جو تھے وہ شامل تھے۔ تو بہرحال جی اب جو فیصلہ آیا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں جی کہ جو فیصلہ ان کی جانب سے دیا گیا، اس میں ایک تو انہوں نے یہ کیا جی کہ تمام مراد جو ہیں وہ جو شوکت عزیز صدیقی کی وہ بحال کر دی کہ ان کو مراد دی جائیں گی، اور ان کی برطرفی کا عدم قرار دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ جج لگ جائیں، تو ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو اب ریٹائرمنٹ تصور ہوگی اور ان کی برطرفی تصور نہیں ہوگی، اور ان کو جو تمام مراد ہیں وہ ملیں گی۔ لیکن ساتھ ہی اس کیس کے اندر جو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید یا اس وقت کے بریگیڈیئر رامے جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ بھی یہ نہیں کہا گیا جی کہ اگر الزامات لگائے ہیں جیسے شوکت عزیز صدیقی نے ان کے اوپر، اسنی الزامات کی بنیاد پر اگر ان کی برطرفی ہوئی اور پھر جوڈیشل کونسل نے جو فیصلہ ہے وہ دیا، تو ان الزامات کا پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا الزامات ہوا میں لگائے، اور جو اصل مدعا تھا شوکت صدیقی صاحب کا وہ مدعے کے اوپر چیف صاحب جو ہیں وہ آئے ہی نہیں، اور اس میں کوئی ایسا حکم ان کے خلاف نہیں تھا کہ کوئی تحقیقات ہونی چاہیے یا ان کے اگینسٹ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں مزید کہا گیا جی کہ شوکت صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، الزامات کی تحقیق کیے بغیر جج کو ہٹانے سے عدلیہ کی آزادی کو شدید دھچکا پہنچا، کسی جج کو ہٹانا بلا شبہ عوامی اہمیت اور مفاد عامہ کا معاملہ ہے، ایک آزاد عدلیہ تمام بنیادی حقوق کی ضامن ہے، شوکت صدیقی کی درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت تھیں، آزاد عدلیہ کے بغیر بنیادی حقوق خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی اس میں آپ کہیں کہ کوئی حکم تحقیقات کا یا کچھ بھی، تو ایک ادھورا انصاف تھا جی جو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو بھی ملا۔ بہرحال اس فیصلے کے ساتھ ہی وہ جو چیپٹر ہے وہ بھی اب بظاہر اسی طرح سے لگ رہا ہے جی کہ وہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ بہرحال جی اس میں حسنات ملک صاحب کا ایک اور بیان ہے جو کہ صدیق جان نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، اسی معاملے سے ہی جوڑ کر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پورا فوکس ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بہت محتاط ہیں۔ تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر چیف صاحب محتاط ہیں تو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کا جو فوکس ہے وہ سارا کیوں ہے؟ آخر اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایسا کیا کام کر دیا کہ سارا فوکس ان کے اوپر ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے؟ تو اس میں ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو تمام تر باتیں کی جاتی ہیں جی کہ جو ریفرنس آیا اور پھر عمران خان اور جنرل فیض حمید کو لے کر کافی چیف جسٹس جو ہیں وہ سینسیٹیو ہیں اور ان کے اوپر غصہ ہے، تو یہ پھر باتیں جو ہے وہ ذہن میں آتی ہی ہیں۔ تو یہ جی اہم ترین جو ہے وہ فیصلہ تھا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سامنے آیا ہے۔ اچھا اسی معاملے کے اوپر ایک جو ہے وہ سعید بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی معنی خیز ٹویٹ کی ہے، وہ ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اس ٹویٹ کو بھی۔ وہ لکھتے ہیں جی کہ قاضی صاحب کی ٹائم ٹریولنگ، قاضی صاحب کی ٹائم ٹریولنگ سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ وہ جیسا نہیں ہوتی تھی ٹائم مشین، آپ فیوچر میں چلے جاتے تھے، تو اس سے انہوں نے مشابہت دی ہے جی۔ لکھتے ہیں جی کہ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کے فیصلے میں کہا کہ شوکت صدیقی کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا، جوڈیشل کونسل میں شواہد ریکارڈ کیے جاتے رہے، مظاہر نقوی کے معاملے میں بھی 14 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اب اصل مدعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ 23 جنوری 2024 کو محفوظ کیا، جبکہ مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی 7 مارچ 2024 کو مکمل ہوئی تھی۔
अहम नुक्ता यह है कि जो फैसला तकरीबन 1.5 माह पहले महफूज हो चुका था, जिसकी तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसमें 1.5 माह बाद होने वाले मुजाहिर नकवी साहब के केस का हवाला कैसे दिया गया। मतलब फैसला वो पहले हो गया था और 1.5 माह बाद वाला हवाला दिया गया। क्या काजी साहब भी टाइम ट्रैवलिंग करते हैं? इसकी मुमकिना तौर पर दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये कि शौकत सिद्दीकी केस का फैसला लिखने से पहले काजी साहब जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो ये तय कर चुके कि मुजाहिर नकवी के एक मामले में कितने गवाहान को बुलाना है और ये केस आगे कैसे चलाना है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि काजी साहब ने शौकत सिद्दीकी केस का फैसला ही मुजाहिर नकवी साहब को बरतरफ करने के बाद लिखा हो, तभी शौकत अजीज सिद्दीकी के इसमें केस में मुजाहिर नकवी साहब के केस का हवाला दिया गया। कहानी जो भी हो, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि काजी साहब टाइम ट्रैवलिंग कर लेते हैं, इसलिए वो मुस्तकबिल के मुकदमात के फैसलों का हवाला देने का चमत्कार करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये रास्ते आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।